اب ہم بات کریں گے فوکس آن ویک ایریاز آف اسٹوڈنٹس. بچوں کے جو ویک ایریاز ہیں ان پر کیسے فوکس کیا جائے. اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ بچے کے وہ کون کون سے ویک ایریاز ہیں جو آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ایس ایل ایس میں اور اس کے علاوہ دیگر کئی ٹیچرز نے ہم سے ڈسکس کیا کہ بچوں کو ہینڈ رائٹنگ کا پرابلم ہوتا ہے. بچے رائٹنگ کو ٹھیک سے نہیں کر پاتے. اسی طرح سے بہت سارے بچے ان کا ویک ایریا ہوتا ہے وہ ریڈنگ ٹھیک سے نہیں کر پاتے. کچھ بچوں میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے, وہ اعتماد کے ساتھ سامنے کلاس کے نہیں آ سکتے اور بچوں کے سامنے بات چیت نہیں کر سکتے. کچھ بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا ویک ایریا یہ ہوتا ہے کہ انہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی, کمپریہینڈ کرنے میں پرابلم ہوتا ہے. تو ایز اے افیکٹو ٹیچر ہماری تمام ایس ایل ایس کی ٹیچرز کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ بچوں کے ویک ایریاز کو فوکس کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کلاس میں جو بچے موجود ہیں وہ کس کس چیز میں ویک ہیں. آیا کہ وہ ہینڈ رائٹنگ میں ویک ہیں؟ اگر وہ ہینڈ رائٹنگ میں ویک ہیں تو آپ کو ان کے ہینڈ رائٹنگ کی ویکنیس کی ریزن معلوم کرنا ضروری ہے. عموماً وہ بچے ہینڈ رائٹنگ میں ویک ہوتے ہیں جن کو رائٹنگ پریکٹس ٹھیک سے نہ کروائی گئی ہو. اس کے لیے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ارلی کلاسز میں جن کے فائن موٹر اسکلز جن کے فائن موٹر اسکلز جو ہیں وہ ڈیولپ نہ کیے گئے ہوں, تو وہ بچے گریڈ کلاسز میں آ کر رائٹنگ کا شوق نہیں رکھتے. بالکل اسی طرح سے وہ تمام بچے جنہوں نے ارلی کلاسز میں بہت زیادہ رائٹنگ کی ہو, ان کو رائٹنگ پریکٹس اتنی زیادہ کروائی گئی ہو کہ انہیں رائٹنگ کا دلچسپی ان کی ختم ہو گئی ہو, ایسے بچے بھی رائٹنگ کو دلچسپی سے نہیں کرتے. تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کے بچوں کا رائٹنگ ایشو کیا ہے, پھر آپ اس پر فوکس کر سکیں گے. تو آپ کو تھوڑی سی پریکٹس سے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن سے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون سے بچے ایسے ہیں جن کے ساتھ ہینڈ رائٹنگ کا ایشو ہے, جن کے ساتھ رائٹنگ پرابلم ہے اور وہ رائٹنگ ٹھیک سے نہیں کر پاتے. اگر وہ بچے رائٹنگ ٹھیک سے نہیں کر پاتے تو اس کے ریزنس فائنڈ آؤٹ کیجئے, اس کی وجوہات جانیے. اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ وہ بچے ہیں جن کے فائن موٹر اسکل ڈیولپ نہیں ہیں. دوسرے وہ بچے ہیں کہ جن کو بہت زیادہ رائٹنگ کروائی گئی ہے. تیسرے وہ بچے ہیں کہ جن کو کروز ٹھیک سے نہیں آتے. رائٹنگ دراصل بہت سارے لیٹرز کو اور اردو میں بہت سارے حروف کو جوڑنے اور ان کی بناوٹ کا نام ہے. بچوں کو جب کسی حرف کی بناوٹ ٹھیک سے نہیں آتی, جیسے مثال کے طور پر اگر بچے کوئی لفظ لکھ رہے ہیں, جیسے پھول ایک لفظ ہے, تو پھول لکھتے ہوئے انہیں پے کو اور ہے کو, یعنی جو ایک پورا ایک حرف ہے پھے میں اس میں دو چشمی ہے, کس وقت بنانی ہے, کس وقت اس کو کرو دینا ہے, اور پھر واو کے ساتھ اس کو کیسے ملانا ہے, اور لام کو کہاں سے شروع کرنا ہے اور اس کی گولائی کہاں لا کر روکنی ہے. تو یہ ساری بیس کرتی ہے, ڈیپینڈ کرتی ہے اس بات پر کہ بچے پھول کا لفظ لکھتے ہوئے یا کوئی بھی لفظ لکھتے ہوئے وہ اس کی بناوٹ, یعنی جسے ہم کہتے ہیں نشست اور بناوٹ پر غور کیا جائے. نشست اور بناوٹ پر غور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کو, اگر بہتر ہے کہ آپ انہیں 4 لائنیں ڈرا کریں اور 4 لائنوں میں یہ لفظ لکھ کر دکھائیں کہ اگر پھول کا جو لفظ ہے وہ کہاں سے شروع ہوگا, اس کا جو 2 چشمی ہے وہ کون سی لائن پر آئے گا, واو کہاں سے شروع ہوگا, کون سی لائن پر آ کے رکے گا, لام کہاں سے شروع ہوگا اور اس کی گولائی کہاں پر جائے گی اور کہاں پر آ کے رکے گی. یہ نشست جو ہے, نشست اور برخاست جسے کہا جاتا ہے, جسے اور لفظ کی بناوٹ, یہ بچوں کو اس بات کو کلیئر کر دے گی کہ انہیں کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں ختم کرنا ہے. اکثر بچے اس بات میں کنفیوز ہوتے ہیں, خاص طور پر اردو کی ہینڈ رائٹنگ میں, کہ انہیں لفظ کی بناوٹ نہیں آتی. کئی سال پہلے ریسرچ کے دوران, تحقیق کے دوران ہمیں پتہ چلا, ہمارے ایکسپرٹس کو یہ پتہ چلا, اس بات کا اندازہ ہوا کہ اردو لکھتے ہوئے خاص طور پر بچے لفظوں کی بناوٹ کی وجہ سے مشکل کا شکار ہوتے ہیں اور وہ اسی وجہ سے لکھ نہیں پاتے. جبکہ انگلش میں یہ پرابلم کافی حد تک کم ہوتا ہے. لیکن انگلش میں جو بچے ہینڈ رائٹنگ نہیں کر پاتے ان کے ساتھ پرابلم یہاں ہوتا ہے کہ وہ جب لیٹرز کو جوائن کرتے ہیں تو جوائننگ میں انہیں پرابلم آتی ہے. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ان بچوں کو پرنٹ رائٹنگ میں کچھ چیزیں سکھائیے. اگر مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے گریڈ کلاسز کے لیے, فار ایگزامپل ہم نے ایجوکیشن کا لفظ ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ بچوں کو ایجوکیشن کا لفظ سکھا رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں, تو آپ 4 لائن بورڈ پر ڈرا کیجئے اور ان 4 لائن میں سے بتائیے کہ جو ای ہے وہ درمیان کی 2 لائنوں پر آئے گا, ٹھیک ہے, جو ڈی ہے وہ اسکائی لیٹر ہے, وہ نیچے کی 2 لائنوں سے شروع ہوگا اور اوپر ٹچ کرے گا. یعنی یہاں پر آپ کو بچوں کو اسکائی, گراس اور روٹ لیٹر سمجھانا ضروری ہے. تو ایک مرتبہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے بچوں کا ویک ایریا اگر ہینڈ رائٹنگ ہے تو آپ انہیں اسکائی, گراس, روٹ لیٹرز انگلش میں اور اردو میں انہیں فلکی, فرشی اور اصلی حروف کی پہچان کرا دیں. جن بچوں نے یہ پہچان ارلی کلاسز میں کی ہوئی ہے, یعنی ہمارے پاس جن بچوں نے یہ کلاسز E3 میں سیکھا ہوا ہے, وہ بچے آسانی سے
ہینڈ رائٹنگ کو سمجھ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ نے ارلی 3 میں بچوں کو فلکی، فرشی اور اصلی حروف کی ٹھیک سے پہچان کرائی ہو، اور اسی طرح سے انگلش میں اسکائی، گراس، روٹ لیٹرز کو اچھی طرح سمجھایا ہو کہ ان کی لائن انٹینشن کہاں پر ہوگی، کہاں پر وہ بیس کریں گے، تو آپ کا رائٹنگ کا پرابلم سالو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ریڈنگ کا مسئلہ. جن بچوں کو ریڈنگ کا پرابلم ہے ان کے لیے سولوشن بیسٹ یہ ہے کہ انہیں 2 طریقوں میں سے کوئی طریقہ استعمال کیا جائے، یا تو وہ فونکس کو استعمال کریں ان کے ساتھ، یا پھر انہیں فوٹو میموری سے جو کمپلیکیٹڈ، جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں وہ سکھا دیے جائیں. جب یہ دونوں چیزیں سکھا دیں گے تو انشاءاللہ ان کا ریڈنگ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. گریڈ کلاسز میں ریڈنگ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے گروپ ریڈنگ بہت افیکٹو ہوتی ہے. گروپ ریڈنگ میں آپ شیئر ریڈنگ میتھڈ استعمال کریں. بچوں کو گروپ میں بٹھائیں، اور گروپ کے لیے ضروری ہے کہ ایک گروپ میں 5 بچے کافی ہیں. گروپ میکنگ میں اس بات کا خیال رکھیں کہ بچے ہر گروپ میں جینیس بچے بھی شامل ہوں، ایوریج بچے بھی شامل ہوں، اور بلو ایوریج بچے بھی شامل ہوں. جینیس بچے سے سٹارٹ لینا ہے آپ نے، وہاں پہ جینیس بچہ ریڈنگ کرے گا اور باقی کے سارے بچے اس ورڈ کو، اس لائن کو ٹریس کریں گے جو بچہ ریڈ کر رہا ہے. اس سے بچوں کی ریڈنگ کا ایشو سالو ہو جائے گا. بچے گروپ ریڈنگ میں ریڈنگ ڈیولپ کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. تو اپنی کلاسز میں اس کا باقاعدہ لیسن پلاننگ میں شامل کیجئے گروپ ریڈنگ کو، جہاں پر بچے خود سے ریڈ کر سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ریڈنگ اور رائٹنگ کا مسئلہ سالو ہو جائے گا. اب رہ جائے گا معاملہ کانفیڈنس کا. کانفیڈنس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کو آہستہ آہستہ، گاہے بگاہے بچوں کو کلاس کے سامنے آنے کی دعوت دیں. بچے کلاس روم کے سامنے آئیں اور سامنے آ کر کچھ پریزنٹیشنز دیں. پریزنٹیشنز بچوں کو ڈیولپ کرتی ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بچوں کی گروپ میکنگ کیجئے اور ان گروپس کو کلاس روم میں پریزنٹیشنز دیجئے. گروپ میکنگ بالکل ویسے ہی ہوگی جیسے میں نے ابھی گائیڈ کیا، اور اس میں جو وہ بچے ہیں جو لو کانفیڈنس بچے ہیں، جو شائع بچے ہیں، انہیں بھی موقع دیجئے کہ وہ سامنے آئیں اور کچھ بولیں. اس طرح سے بچوں کے کانفیڈنس کا ایشو بھی سالو ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ سارے بچے جو آپ کی کلاس میں ویک کنسیڈر ہوتے ہیں، یا وہ سارے بچے جن کے کچھ ویک ایریاز ہیں، وہ سیٹل ہو جائیں گے. یہاں پر ایک بات اور آپ یاد رکھ لیں، وہ یہ کہ ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری ہمیں بتاتی ہے ڈاکٹر ہاورڈ گارڈنر کی، کہ آپ کی کلاس میں جو بچے بیٹھے ہیں ان بچوں میں سے بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کی انٹیلیجنس ڈفرینٹ ہے. وہ بچے اگر میتھ میں آپ کو اچھا رسپانس نہیں دے رہے تو اس کا مطلب وہ بچے لینگویج میں آپ کو اچھا رسپانس دے رہے ہوں گے. جو بچے آپ کو کلاس روم میں زیادہ سوشل ہیں وہ انٹر پرسنل بچے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو بچے خاموش رہنے والے ہیں وہ انٹرا پرسنل بچے ہیں. جو انٹرا پرسنل بچے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ذہین بچے نہیں ہیں، وہ بھی ذہین ہیں، لیکن ان کی انٹیلیجنس یہ ہے کہ وہ انٹرا پرسنل ہیں، وہ تھنکنگ پروسیس میں زیادہ رہتے ہیں. تو جب آپ یہ نوٹ کریں تو آپ ان بچوں کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کریں جس میں وہ سوچ سکیں. انہیں کوئی سوچنے کا کام دیجیے، کوئی سوال دیجیے، ان سے کہیے کہ اس پہ سوچیں اور پھر مجھے رپلائی کریں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کے بچے یہاں پر آپ کو رسپانس دینا شروع ہو جائیں گے. یہاں ایک بات ضروری ہے آپ کے لیے کہ اپنی کلاس کے ویک بچوں کو بہتر بنانے کے لیے اور ان کے ویک ایریاز کو ڈیولپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو اسٹائل ہے، آپ کو جو ٹیچنگ اسٹائل ہے وہ فرینڈلی ہو. جو فرینڈلی ٹیچرز ہیں وہ اپنے بچوں کو بہت اچھے انداز سے سمجھ لیتے ہیں، اپنے بچوں کو بہت اچھے انداز سے موٹیویٹ کر لیتے ہیں، اور ان کے بچے ان کے ساتھ بہت اچھے انداز سے الائن ہوتے ہیں. جو ایسے بچے ہیں جو ویک اسٹوڈنٹس کہلاتے ہیں اور اپنے ٹیچر کے ساتھ الائن نہیں ہوتے، اگر ان کی ٹیچر فرینڈلی نہیں ہے تو ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے، کلاس رومز کی آبزرویشن یہ ہے کہ وہ بچے پھر ویک ہی رہتے ہیں، وہ اپنی ویکنس کو ختم نہیں کر پاتے. جبکہ وہ تمام ٹیچرز جن کا فرینڈلی سٹائل ہو اور وہ بچوں کی ویکنس کو دور کرنے کے لیے اگر پازیٹیو پنشمنٹ کا ٹول بھی استعمال کرنا جانتے ہیں تو وہ بہت بہتر انداز سے ان سارے بچوں کو ویکنس سے نکال کر رزلٹ اورینٹڈ بچوں میں شامل کر دیتے ہیں. پازیٹیو پنشمنٹ کا ٹول یہ ہے کہ آپ بچوں کو اس طرح سے پازیٹیو پنشمنٹ دیں. جو پازیٹیو پنشمنٹ کا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ. پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ بچے کی جو ایموشنل اسٹیٹ ہے وہ ہیپی ہونی چاہیے. بچہ اس چیز کو سن کر خوش ہو. جب بچہ کسی چیز کو سن کر خوش ہوتا ہے تو اس سے بچہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے. پازیٹیو پنشمنٹ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے کچھ ویک ایریاز ہیں اور اس میں بچہ رسپانس نہیں دے رہا یا اپنے بیہیویئر کی وجہ سے کلاس میں بہتر رسپانس نہیں دے رہا، تو اس کے لیے آپ پازیٹیو پنشمنٹ استعمال کیجیے. پازیٹیو پنشمنٹ میں آپ بچے کو ایکسٹرا ورک دے سکتے ہیں. ایکسٹرا ورک دیجیے. جو بچے رسپانس نہیں دے رہے ان کو ایکسٹرا ہوم ورک دیجیے، انہیں ایکسٹرا ہینڈ رائٹنگ دیجیے. اس سے یہ پنشمنٹ، یہاں فرق ہم سمجھ لیتے ہیں.
پازیٹیو پنشمنٹ جو ہے وہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک طرف پازیٹیو، دوسری طرف پنشمنٹ. پازیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ ایسی پنشمنٹ جو بچوں پر پازیٹیو اثر ڈالے. پازیٹیو اثر ڈالے، اس کے حوالے سے گولڈ اسٹیو نے بہت ساری اسٹریٹجیز بتائی ہیں، جن میں سے ایک اسٹریٹجی یہ ہے کہ بچوں کو ری انفورس کروایا جائے، ایسی پنشمنٹ دی جائے جو بچوں کو پنشمنٹ لگے لیکن اس سے بچے کی لرننگ ڈیولپ ہو. جس میں سے میں نے ایک مثال دی کہ بچے کو ایکسٹرا ورک دیں، اسے ایکسٹرا ریڈنگ دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بچہ ایسا کر رہا ہے تو اسے دوسرے بچوں کے لیے، مثال کے طور پہ دوسرے بچوں کے لیے اگر کسی بچے کا بیہیویئر کا ایشو ہے اور وہ دوسروں بچوں کے ساتھ جھگڑتا ہے یا انہیں ڈسٹرب کرتا ہے، کلاس میں بلی اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کو آپ دوسرے بچوں کو پانی پلانے کی پنشمنٹ دیں. آپ کہیں کہ آپ پوری کلاس کو پانی پلائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ اس سے اس بچے کے اندر جو مورل ویلیوز ہیں وہ ڈیولپ ہوں گی، یہ اس کے لیے پازیٹیو پنشمنٹ ہے. اور اس سے دوسرے بچے جو ہیں وہی سیکھیں گے کہ اس طریقے سے ہم اس بچے کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں اور وہ بچہ دوسرے بچوں سے قریب ہوگا اور اس کے اندر یہ جو نیگیٹو بیہیویئر کی جو چیز ہے یہ ختم ہو جائے گی. تو اسی طرح سے ہم اب بات کریں گے پازیٹیو پنشمنٹ کے بعد لاجیکل ڈیولپمنٹ کی. لاجیکل ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ایک برین کی جو ایک پورا پارٹ ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارا لیفٹ ہیمسفیئر ہے، وہ ہیمسفیئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہماری میتھمیٹکس پوری ہماری اس پر بیس کرتی ہے کہ ہم کس طرح سے بچے کو ایسی ایکٹیویٹیز سکھاتے ہیں. اور ان ایکٹیویٹیز کے اندر جو چیز شامل ہوتی ہیں لاجیکل ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ ہے بچے کو شیپس کا کانسیپٹ دینا، نمبرز کا کانسیپٹ دینا، بچوں کو اسی طرح سے سیٹس کا کانسیپٹ دینا، بچوں کو اسینڈنگ ڈسینڈنگ آرڈر کا کانسیپٹ دینا، بچوں کو کلرز کا کانسیپٹ دینا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بچوں کی لاجیکل سائڈ ڈیولپ کرتی ہیں. بچوں کی لاجیکل ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کو ایڈیشن دیجئے، سبٹریکشن دیجئے. اب بچے جب ایڈیشن ہم ان کو دینے لگتے ہیں تو مثال کے طور پہ میرے سامنے اگر ایک پانی کے گلاس ہے اور میں بچوں سے کہوں کہ اس میں اور پانی ڈال دیں، تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے پانی میں ایڈ کیا، ٹھیک ہے، ہم نے کچھ پانی میں ایڈ کیا. ایڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو بڑھانا، کسی چیز میں اضافہ کرنا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے میرے سامنے اگر ایک پین ہے اور میں اپنے سامنے دوسرا پین لے لوں اور دونوں کو آپس میں جوائن کروں تو 1 ایڈ 1 از اکول ٹو 2، ٹھیک ہے، تو یہ بنتا ہے 2. اس طرح سے ہم اپنے بچوں کو ایڈیشن کا کانسیپٹ دیتے ہیں اور بچے ایڈ کرنا سیکھ جاتے ہیں. یہ جو ایڈیشن ہے یہ بچوں کی لائف میں لاجیکل ڈیولپمنٹ کا کام دیتا ہے. اسی طرح سے کوئی چیز ٹیک اوے کرنا، سبٹریکٹ کرنا، مائنس کرنا، ہٹانا، یہ چیز بھی بچوں کی لاجیکل ڈیولپمنٹ ڈیولپ کرتا ہے. اسی طرح سے ہر چیز کا شیپ، آپ کلاس روم میں ہوں تو بچوں کو مختلف شیپس دکھائیے. آپ کے پاس بہت سارا ایسا مٹیریل کلاس روم میں موجود ہے ہمارے SLS میں، جہاں پر آپ اس مٹیریل کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کی لاجیکل ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. آخر میں ہم بات کریں گے ٹیچر کی اپیرنس کی، کہ آپ کی اپیرنس کیسی ہونی چاہیے. بچوں کی بہتر آؤٹ کم کے لیے ضروری ہے کہ ٹیچر کی اپیرنس ایسی ہو کہ جو بچوں کو اٹریکٹ کرے. بچے ٹیچر کو دیکھ کر اچھے ایموشنز لیں. مثال کے طور پر اگر ٹیچر کلاس میں موجود ہے اور اس کے چہرے پر کوئی اسمائل نہیں ہے، اس کے چہرے پر کوئی رونق نہیں ہے، اس کے جو ڈریسنگ ہے وہ بہت زیادہ ایسے کلرز کی ہے جس کی مدد سے بچہ جو ہے وہ کوئی لرننگ میں انٹرسٹ نہیں لے رہا، بہت ڈارک ہے، یا اس کی جو اپیرنس ہے جس میں اسکارف یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، تو بچہ اس کی اپیرنس میں کوئی بھی چیز نہیں سیکھے گا. اگر آپ کی جو اپیرنس ہے، آپ کی اپیرنس میں آپ کا اچھا اسکارف، آپ کا اچھا عبایا یا آپ کی اچھی جو کلیڈنگ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس بات کو انشیور کرتی ہے کہ بچہ آپ کو دیکھ کر آپ سے اخلاقیات سیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کو دیکھ کر آپ کی باتوں سے، آپ کی اسمائل سے، آپ کے الفاظ سے، آپ کے اپیرنس سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. اور اس کا یہ سیکھنا جو ہے، یہ لرننگ ٹول ایک افیکٹو ٹول ہے کلاس روم مینجمنٹ میں. کلاس روم مینجمنٹ میں ہم آخر میں بات کریں گے سیٹنگ رولز. یہ کلاس روم کا لاسٹ ٹول ہے. سیٹنگ رولز میں یہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے کلاس روم کے کچھ رولز سیٹ کرنے ہیں. رولز اس طرح سیٹ کرنے ہیں کہ بچہ جب کلاس میں آئے تو اس کو آنے کے بعد سب سے پہلے کیسے ویلکم کرنا ہے کلاس میں، ٹھیک ہے، گریٹنگ اس کی کیا ہوگی، اور کلاس روم میں بیٹھنے سے پہلے، اپنی ڈیسک پہ بیٹھنے سے پہلے، اپنی چیئر پر بیٹھنے سے پہلے کیسے پرمیشن لینی ہے، اگر اسے پانی پینے جانا ہے تو پرمیشن کیسے لینی ہے، اسے اگر واش روم جانا ہے تو پرمیشن کیسے لینی ہے، یا اسی طرح سے اگر اسے دوسری کسی بچے سے کاپی لینی ہے تو وہ کیا کہے گا. ٹھیک، یہ سارے کے سارے رولز ہیں. اور اگر ٹیچر کوئی چیز سکھا رہی ہیں تو اس وقت سکھاتے ہوئے بچہ درمیان میں انٹرپٹ نہیں کرے گا. اس طرح کے رولز سیٹ کریں جو ہر ٹیچر خود سیٹ کر سکتی ہیں، ہر ٹیچر خود سیٹ کرتی ہیں. یہ کچھ رولز ہیں جو میں نے بتایا آپ کو. ان رولز کو کسی چیز پر لکھ لیجئے، ان کا پرنٹ آؤٹ لیجئے اور کلاس میں جہاں پر بچے کلاس سے انٹر ہوتے ہیں وہاں پر لگا دیجئے. کچھ عرصے بعد ابھی دیکھیں گے بچے صرف اور صرف ان رولز کو دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد ان پر عمل کرنا شروع کر دیں گے. آپ اچھے
رولس امپلیمنٹ کرنے کے بعد بچوں کو اپریشیٹ کیجیے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کلاس بہت اچھی ویل مینیج کلاس ہوگی.